وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان اللہ۔ آج کی اس عظیم الشان عدیم النظیر اور فقید المثال سبحان کانفرنس کا عنوان اور موضوع بہت خوبصورت اور حسین تجویز کیا گیا۔ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی نبی بن کر آمد سے پہلے ان کی 40 سالہ زندگی سے مکے کے کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ ان 40 سالوں میں آپ کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بکریوں کا چرانا ہے، شام کا سفر ہے، شادی ہے، اولاد ہے۔ کسی ایک آدمی نے بھی زندگی کے اس حصے سے اختلاف نہیں کیا۔ سب نے مانا، اور مانا بھی اس طرح کہ جب آپ مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پہ آتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا، سب کہتے ہیں وہ امین جا رہا ہے، وہ صادق جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امین مانا، صادق مانا، اپنے اختلافات میں اور اپنے جھگڑوں میں آمنہ کے لال کو ثالث مانا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، اس مقصد کے بتانے سے پہلے آپ نے مکہ کے لوگوں سے پوچھا، میں نے تم میں 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اس میں میرا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، تجارت بھی ہے، سفر بھی ہے،
تمہارے اندر میرے بچپن کے یار موجود ہیں، اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تمہارے اندر میری جوانی کے دوست موجود ہیں، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ بولو، اس 40 سال کے عظیم عرصے میں تم میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ یہ کس نے چیلنج کیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ کہ سبحان اللہ آگ کے تو سٹار کے تھوڑا نہیں ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے بولو جی سبحان اللہ۔ میں ایک تقریر کر کے آیا ہوں، پھر میں نے مغرب کے بعد رواج جانا ہے کہ ٹائم من او ملیا اثر جازانہ ہوگی، تو میں تھوڑے سے وقت میں بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تھوڑا سا میرے ساتھ۔ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ، کوئی دھبا دکھا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ چیلنج نبی کے علاوہ کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مفسر، کوئی محدث یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ علماء میری بات کو غور سے سنیں، عوام کے سروں کے اوپر سے شاید گزر جائے، علماء کی بات مجھے بتائے گی کہ انہیں بات میری سمجھ آ گئی ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا، یہ صرف امامت کی نئی نبوت کی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، پتہ نہیں سمجھے بھی جی ہوگا، جی، بے شک بے شک، ماشاء اللہ، یہ صرف امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ اور نبی بھی اس لیے محفوظ ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پر رب کا دست شفقت ہوتا ہے، بے شک بے شک، اسے اللہ بچاتا ہے، اللہ بچاتا ہے۔ اللہ بچا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، گلیوں میں سڑکوں پہ میلاد میلاد ہو رہا ہے، تھوڑا جہا میں بھی میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، وہ کہتے ہیں یہ دو بندی میلاد نہیں پڑھتے۔ آئی نا مائی حلیمہ، اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی ہیں۔ مائی حلیمہ کی سواری کمزور ہے، ضعیف ہے، لاغر ہے، مریل ہے، سہیلیاں آگے نکل گئی، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ بندیال بھی کہتا ہے پیچھے رہ نہیں گئی۔ اللہ نے کہا تو ذرا آہستہ چل، میں نے تیرے مقدر کے چمکانے کا فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ جو داڑیاں آئیں انہوں نے سرمایہ داروں کے بچے، دولت مندوں کے بچے، سرداروں کے بچے، خوانین کے بچے اٹھا لیے۔ جو دائی اس دروازے پہ آتی ہے وہ کہتی ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ کہ باپ تو فوت ہو گیا۔ اچھا یتیم ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ چلی جاتی ہے۔ میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ کے نامراد واپس ہو گئی۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں کہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ نہیں ہے۔ کچھ لوگ میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ کے بھی نامراد واپس پلٹتے ہیں۔
ماشاءاللہ بہت خوب وہ کہتے ہیں مسجد نبوی دے امام پیچھے ساری نماز نہیں ہوگی. مسجد نبوی میں اذان ہو رہی ہوتی ہے کہ لیٹرین چڑھ رہی. کچھ لوگ میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ کے نامراد طلب جاتے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے ہے. آپ نے تاریخ سیرت کی کتابیں پڑھی ہوگی. جو دائیاں میرے نبی کے دروازے سے ہٹ گئی تھی, پیچھے چلی گئی تھی, ان میں سے کسی کا نام آپ کو آتا ہو تو بولو. نہیں کوئی نہیں آتا. کسی دائی کا نام آپ کو آتا ہو بولو. نہیں آتا تو پھر بندیالوی کہتا ہے جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا. جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا, اور جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ اڑ گیا, اوپر ہی اوپر چلا. بے شک کیا بات ہے, بہت خوب. حلیمہ بعد میں پہنچی. حلیمہ خامن کو کہتی ہے یتیم ہے, نہ لے جانے سے تو بہتر ہے آئے جو ہے لے جائیں. یہ میرا جملہ آپ کو پسند آئے کہ خوبصورت جملہ بندیالوی نے کہا ہے تو پھر نبی پاک کی محبت میں سبحان اللہ کہنا ہے. حلیمہ آئی. حلیمہ نے کہا بچہ دکھاؤ. میرے نبی کی والدہ نے ننھے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حلیمہ نے جھلک دیکھی اور جھلک دیکھ کے کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا خوبصورت بچہ تو زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رنگ خوشبو صبا, چاند تارے کے رنگ, پھول شبنم شفق آبرو چاندنی. بے شک کتنی چیزیں شاعر نے کی. رنگ خوشبو صبا, چاند تارے کے رنگ, پھول شبنم شفق آبرو چاندنی. تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں اس نے فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معصوم پیکر کی تخلیق میں اس نے فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. میرے نبی سے بڑھ کے حسین کائنات میں ہے ہی کوئی. بے شک بے شک. وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پنجابی کے شاعر نے ترجمہ کیا کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جڑیا. آپ سب کو نبی پاک سے پیار ہے. بے شک بے شک. بے شک تو دو, ورنہ تو خطیبوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جنہ جنہ نو پیار ہے او بولو. یہ جنہ جنہ نو کی ہوگا جس کو ساری کائنات سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار نہیں وہ مومن ہی نہیں. بے شک بے شک آپ سب کو پیار ہے. بے شک. بولو آپ سب کو محبت ہے, بے شک چاہے نمازی ہے یا بے نماز, بے شک. چہرے پہ سنت رسول ہے یا نہیں, اسے اپنے نبی سے والہانہ محبت ہے. بے شک. تو پھر تمہارے محبوب کی شان بیان کر رہا ہوں کسے ماں یو جیا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا. سبحان اللہ. اس کی اہمیت اترو یا جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا. سوہپن نفاست تے کھلاں دا سہرا میں قربان اللہ محمد کا چہرہ. مصور نے کون ہے مصور؟ اللہ. مصور نے بس انتہا کر سکتی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی
حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، حب رسول علامہ طاء بریلوی۔ میں نے اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھایا، کمزور اونٹنی پہ بٹھایا، سبحان اللہ، بس بٹھانے کی دیر تھی، اونٹنی تیز گام ہو گئی۔ اللہ اکبر، اونٹنی تیز گام ہو گئی۔ وہ سہیلیاں جو 4-5 گھنٹے پہلے جا چکی تھی، حلیمہ کی سواری نے انہیں کلاس کیا، ماشاء اللہ، انہیں کلاس کیا۔ سہیلیوں نے مڑ کے پوچھا، حلیمہ سواری بدل گئی؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں، سوار بدل لیا ہے۔ سبحان اللہ، سواری نہیں، سوار بدل لیا۔ وہ اونٹنی سب سے آگے نکلی۔ لوگ مجھے وکیل صحابہ کہتے ہیں، اور میری دلی تمنا ہے کل قیامت کے دن اللہ صحابہ کے قدموں میں جگہ دے۔ آمین آمین، اللہ، میں نے حضرت معاویہ کی عظمت کے لیے بڑی لڑائی لڑی ہے، میری بڑی دلی تمنا ہے قیامت کے دن حضرت معاویہ مجھے اپنے سینے سے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے کہتے ہیں وکیل صحابہ کو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ میں سے کس کس کو سمجھ آئے۔ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ یہ جس اونٹنی پر آئے وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جائے، اور ہجرت والی رات میرا یہی نبی ابو بکر کے کاندھوں پہ آئے تو ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکلے۔ میرے نبی کی شخصیت ہی ایسی شخصیت، بے شک، حلیمہ انہیں گھر لائی، آؤ تمہیں میلاد مصطفیٰ کا سبق سنا۔ آج علماء بازار میں آئے ہوں گے اور انہوں نے آ کے کہا ہوگا جس تاجر نے زیادہ جھنڈیاں لگائی ہیں نبی اس پہ راضی ہوگی، اور اس تاجر نے کہا ہوگا کہ اگر 5000 میں نبی راضی ہوتا ہے تو پچھلے گناہ ختم، اگلے سال واسطے نمی کینچی تیار کرو، اگلے سال پھر جھنڈے لگائیں گے۔ میں تجھے میلاد مصطفیٰ کا سبق بتاتا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے اپنا دودھ بانٹا ہوا ہے، ایک طرف کا دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہوں، دوسری طرف کا دودھ ننھے محمد کو پلاتی ہوں۔ ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے دوسری طرف جو ڈالنے کی کوشش کی نا تو ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں سے یہ کہنا ہے بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو، بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو۔ یہ ہے میلاد کا سبق۔ مولانا بازار میں آ کے تاجروں کو بتاؤ، تاجروں کو بتاؤ جھنڈیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، صحیح تجارت کرو گے، پورا تولو گے، پورا ناپو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، 2 نمبر مال نہیں بیچو گے، سود نہیں کھاؤ گے، رشوت کا کاروبار نہیں کرو گے، پھر نبی راضی ہو۔ بے شک، بے شک، بے شک، پتہ نہیں یہاں میں جملہ کہہ کے گیا ہوں، یقیناً کہہ کے گیا ہوں، آج پھر وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ پوری میں سمجھتا ہوں ساری تقریروں پہ بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ، ورنہ میری تقریر پہ تو بھاری ہوگا، لیکن اس کی طے میں آپ اتریں گے، پہلے سیکنڈ میں آپ سمجھ جائیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ پتہ نہیں سمجھ
سمجھ آئی؟ بے شک بے شک پچھلے ذرا لوگ تو ہاتھ بلند کرو یار. بے شک جزاک اللہ. میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا، زور سے بولو، زور سے بولو. مناؤ. وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ جھنڈوں سے بھی نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ کمکموں سے نہیں مانتا. یہ جھنڈیوں اور پھولوں اور جھنڈوں سے سیاسی لٹیرے خوش ہوتے ہیں. جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کمکمے روشن ہیں، پھول کی پتیاں، سیاسی لٹیرے خوش ہوتی ہیں. وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ جھنڈوں سے نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ کمکموں سے نہیں مانتا. وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سیرت کے مطابق گزارے. تجارت اس کی سیرت کے مطابق کرے، حکومت اس کی سیرت کے مطابق کرے، سیاست اس کی سیرت کے مطابق کرو، ان کی پیروی کرو. خوشی منانے میں ہم آزاد ہیں؟ نہیں. واہ، ہم بے لگام ہیں یار. ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا، جنہیں مرضی سے خوشی مناؤ. نہیں، ہم مسلم ہیں. اور عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال ہو. تو اس اونٹ کی ساری مرضیاں ختم. 8 سال کا بچہ اسے اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، چلاتا ہے، پھراتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. مسلم وہ ہے جس کے ناک میں شریعت کی نکیل ہے. تیری مرضی ختم. اب زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح عرش والا چاہتا ہے اور جس طرح محمد عربی چاہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی منانے کا میرے نبی نے طریقہ نہیں بتایا، آزاد چھوڑ دیے. عید الفطر کیا ہے؟ خوشی ہے. عید الاضحیٰ خوشی ہے، عید ہے، مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے. روزے گزرے، 29 روزے ہوئے، 30 ہوئے، دوسرے دن خوشی ہے، مسرت ہے، تہوار ہے، عید ہے. کس خوشی کی؟ بھائی شکر ہے رمضان کے نہیں نا. اس خوشی میں کہ اللہ نے صحت کی حالت میں ہمیں رمضان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا. عید الفطر ہے. میں بالکل دیکھیں کدی کدی سر گھونگٹ پا کے بھی نچن دیتا. بے شک تھی آتے ہو سب کچھ لا کے نچ. میں اشارے کروں گا خدا دا نا جو تھی سمجھ. مولا میری عید ہے، مولا میرا مذہبی تہوار ہے، مولا آج 29 رمضان ہے، ہو سکتا ہے صبح میں عید ہو جائے. مولا جھنڈیاں لال ہیں، سمجھتے چلے جاتا. مولا میری عید ہے، جھنڈیاں لال ہیں نہیں. کھاتے کمکمے سجا لیں، مصنوعی پہاڑیاں بڑھا لیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر کٹ لیں. نہیں. میری عید ہے، عید ہے میری خوشی ہے. تھرک لوں، ناچ لوں، ڈانس کروں، گانے چلاؤں، جھنڈیاں لگاؤں، جھنڈے لگاؤں. فرمایا نہیں، آج تیری عید ہے، تو پہلے 5 مرتبہ میرے دربار میں آتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا. خوشی منانے کے طریقے اس نے نہیں سکھائے. بے شک. آج تیری عید ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں پنڈی کھیپ والوں کو، میرے اشارے کو کون کون سمجھتا ہے. آج تیری عید ہے، گھروں نکل مسیح جا.
تو نکل. گھر سے نکل کہاں جا؟ مسجد میں آ. بولو بولو زور سے بولو. مسجد میں آ. مولا سیکھتا ہوا، گاتا ہوا، ناچتا ہوا، ڈانس کرتا ہوا، خوشی کا دن ہے، کیسے آؤں؟ فرمایا تیری زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. علماء کرام، یہ جو میں نقطہ بیان کرنے لگا ہوں آپ اس سے بڑے محظوظ ہوں گے. یہ جو عید الفطر آ رہی ہے آپ کی اللہ زندگیاں کرے. اس عید الفطر میں یہ بیان کرنا ہے آپ نے جو میں آج بیان کر رہا ہوں. کیوں میں پنڈی کھیل کے لوگوں کو عید کی جو نماز ہے اس کی اذان کوئی نہیں، تکبیر تو ہے نا؟ تکبیر بھی نہیں. چپ متا سا دیر نہ لگے ہوئی ہے پیچھے کھلوتے ہوئے تو ہوں ہو اذان ہے نہیں. تکبیر نہیں. وہ بات میں بعد میں کرتا ہوں. تھوڑی سی بات تھوڑا سا ادھر نکل آتا ہوں. ایک بات ذہن میں آ گئی تو سمجھا دیتا ہوں. ہم جب لوگوں کو بدعات سے روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو یار، یہ کام صحیح نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اساں کلمہ پڑھتے ہیں، اساں درود پڑھتے ہیں، تساں سڑ گئے ہو، تمہیں اگ لگ گئی، درود پڑھنے سے جل گئے ہو، سڑ گئے ہو. ہم تو پڑھیں گے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں عید کی اذان کو نہیں ہے. نہیں، آپ کی مسجد کا جو خطیب ہے وہ عید والے دن اپنے مؤذن کو کہتا ہے کھول سپیکر تے والیوم پورا کھول تے دے عید کی اذان صبح 7 بجے. مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ہوگا محلے میں؟ کیا ہوگا؟ روڑا پہ ویسی. عورتوں بھی آنکھ نا بھی مولوی پاگل ہو گیا. لوگ آگے سپیکر بند کیا، مؤذن کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کیا کر رہے ہو؟ اس آخیا سڑ گئے ہو. اذان ہی تو دیتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں سنائی دیتا. اگ لگ گئی نہیں، اگ سڑ گئے ہو. تو سمجھدار لوگ کہیں گے اللہ کا نام ہی میٹھا، نبی پاک کا نام ہی میٹھا، لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے شریعت نے لیمن کا حکم نہیں دیتا. بے شک بے شک بے شک. دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے. بے شک. دین وہ ہے جو کام صحابہ نے کیا. بے شک. عید کی اذان کو مجھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی 4:30 تک جاؤ. شکر ہے انہیں نہیں آخیا بھائی اثر مغرب کے نال ہی پڑھے. اثر تو فرض ہے، جاؤ تقریر کرنی نہ فرض ہے نہ واجب، تو میں کیوں لیٹ کروں اور گناہگار ہوتا رہوں؟ میرا یہ نقطہ ذرا سمجھنا ہے خدا کے. عید کی اذان کوئی نہیں. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ عید کی اذان نہ ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے اللہ کہتے ہیں آج تیری خوشی کا دن ہے، آج تیری مسرت کا دن ہے. پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. آج تیری خوشی کا دن ہے، آج میں بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا. آج میں نے تجھے بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا. کیا شریعت نے خوشی منانے کے طریقے امت کو نہیں بتائے؟ میرے نبی کی آمد کا جو مقصد تھا وہ وہی اعلان تھا جو قرآن کا دعویٰ ہے، فادو اللہ. مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیف
آگے اللہ کہتے ہیں مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے، ضرورت پڑی تو مجھے بھی پکار لیا، پھر کسی اور کو بھی پکار لیا، میں بھی مشکل کشا، کوئی اور بھی مشکل کشا، میں بھی حاجت روا، کوئی اور بھی حاجت روا، مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے۔ مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین، مخلصین، خالص، بولو بولو زور سے بولو یار، مخلصین، خالص پکار چاہیے۔ کس طرح کی خالص؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ میں خود مانا کیوں کروں؟ میں نبی پاک نے پتریر کو مانا کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، چاروں میدے میں گیا، جانور کے میدے میں گیا، مشینری لگائی، چارے پہ کام کرنا شروع کیا، گوبر بنایا، نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گیا، اصل غذا کو میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ دل کو سپلائی کر دیا، کچھ کا دودھ بنایا، وہ تھنوں کو سپلائی کر دیا، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر ہے میدے میں، ودم ایک طرف خون ہے جگر میں، من بین فرث ودم ایک طرف گوبر پلید، دوسری طرف خون پلید، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن زور سے بولو جاؤ، لبنن جنہیں میں تن دودھ خالص دیتا، تم بھی میری پکار خالص کی پکار، تو بھی میری پکار خالص۔ میں نے تیری نازک طبیعت کا کیسا خیال رکھا، تیری طبیعت نازک ہے نا، گوبر کا ایک قطرہ آ جاتا تیری طبیعت خراب ہو جاتی، خون کا ایک قطرہ آ جاتا تیری طبیعت مطمئن ہو جاتی۔ جس طرح میں نے اور پنڈی کھیت کے لاگا، جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کا ایک قطرہ شامل نہیں ہونے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی شامل نہ کیا۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری پکارو۔ 23 سال میرے نبی نے یہی پیغام، قرآن کا یہی پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے کہ یہ پیشانی جو رب نے دست قدرت سے بنائی، یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ یہ ہے مقصد آمد رسول۔ اور پنڈی کھیت کے لوگوں، بندیالوی کی بات سے اتفاق کرتے ہو تو ہاتھ کھڑا کرنا اتفاق کرتے ہو، میں بات مجھے کرنے دے کہ صحیح بات کر گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل، کسی کے سامنے یہ پیشانی جھکے انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی آمد کا مقصد کہ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے پکار ہوگی تو کس کی؟ یہ پیشانی رب نے بنائی ہے، سجدہ ہوگا تو کس کا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ اناج، یہ دودھ، یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ ان چیزوں کو بطور نظر و نیاز تقسیم کیا جائے گا تو کس کے نام پر؟ یہ ہے مقصد آمد اللہ تعالیٰ